سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ سن لیں۔ اگر اللہ واقعی میں رحم اور کرم والا ہوتا تو کیا وہ ایک معصوم جانور کو کاٹنے بولتا؟ کیسے بول سکتا ہے، وہ بھی تڑپا تڑپا کر کے؟ ناظرین، اس میں اللہ کو رحم دل نہ ماننے والی محترمہ خود ایک ایسا مذہب اپنا چکی ہیں جہاں دیوی کی بھینٹ چڑھانے کے لیے انسانی خون تک بہایا گیا ہے، اور اب جانور کی قربانی پہ سوال اٹھاتی ہیں۔ واہ، اس کی عقل بھی لگتا ہے قربان ہو چکی ہے۔ اس نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ رحمان ہے تو قربانی کیوں کرواتا ہے، جانوروں کا بے دردی سے قتل کیوں ہوتا ہے، اور پھر تکبیر کے نام پہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے۔ مجھے تو اس کے مسلمان جو پہلے یہ رہ چکی ہے اس پر بھی شک ہو رہا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ گائے کی قربانی کریں گے، وہ آپ لوگ جس کو گو ماتا بولتے ہیں، اور بکرے کی قربانی کریں گے، اونٹ کی قربانی کریں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ رحم دل ہے، تو پھر وہ جانوروں کو قتل کرنے کا کیوں حکم دیتا ہے؟ تم نے رحم کو صرف جانور پہ رکھا ہے، لیکن تم نے اطاعت، فلسفہ، سنت اور نیت کو ہی بلا دیا، جبکہ ہمارے مذہب اسلام میں تو قربانی ظلم نہیں بلکہ ایک عبادت ہے، یہ چیریٹی ہے، اور اس میں اللہ تقویٰ دیکھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کی نیت کیسی ہے، کیونکہ اللہ کو تو نہ اس کا گوشت جا رہا ہے، نہ اس کا خون پہنچ رہا ہے، نہ ہی اللہ کو جانوروں کی خوبصورتی سے کوئی کنسرن ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے پیچھے صرف گوشت نہیں تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اور محبت الہی کی یادگار ہے۔ یہ کٹنے والا گوشت نہیں ہوتا، یہ جھکنے والی گردن ہے جو اللہ کے لیے جھک رہی ہے۔ تو چھری چلاتے وقت جو پڑھتے ہیں نا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ میں تمہاری یہاں پہ تھوڑی سی علم میں اضافہ کرتی چلوں کہ محترمہ شاید قربانی کے الفاظ کا بھی تمہیں علم نہیں ہے۔ بکرے کی قربانی کریں گے، اونٹ کی قربانی کریں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اصل کلمات ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نام سے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تکبیر اس لیے ہے تاکہ جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہو، ظلم کے نام پر نہیں، کیونکہ ظلم تو وہ ہے جس دھرم کو تم اپنا چکی ہو۔ اور ذرا میں اس کی اصلیت دکھا دوں، کیا ہندو دھرم رحم کا نمائندہ ہے؟ محترمہ، جس مذہب میں گو ماتا کو مقدس اور دلت کو چھوت سمجھا جائے، اور جہاں ہزاروں برس تک ستی کی رسم میں عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، وہاں سے رحم کی توقع؟ ریئلی؟ کیا ہندو دیوی کالی کی پوجا میں انسانوں کی قربانی تاریخ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا کملی پوجا جنوبی ہند میں جانور آج بھی ذبح نہیں ہو رہے وہاں پہ؟ تو اب تمہیں ذبح صرف اللہ کے نام پر ظلم لگا؟ واہ، کیا ہی ہیپوکریسی ہے ان کی۔ تم مسلمان تھیں یا صرف پیدا ہو گئی تھیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر تم اسلام کو جانتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ قربانی صرف جانور کاٹنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی اور معاشی عبادت ہے، غریب، یتیم، مسکین سب کو کھلانے کا ذریعہ ہے۔ اور ہندو دھرم میں کیا ہے؟ پرشاد صرف برہمن کھاتے ہیں، اور دلت ہاتھ لگائے تو وہ اپوتر ہو جاتا ہے۔ واہ! اب میرے تم سے کچھ سوال ہیں۔ تم نے اللہ کی رحمت کو قربانی پہ ناپا؟ کبھی ہندو دیویوں کی مورتیاں دیکھ کر سوچا ہے تم نے کالی کے ہاتھ میں کٹا ہوا انسان تمہیں رحم لگ رہا ہے؟ یہ کہاں سے رحم ہو گیا؟ کیا تم نے کبھی اپنے نئے دھرم سے پوچھا کہ گائے مقدس ہے لیکن دلت کیوں ذلیل ہے؟ تم کہتی ہو جانور پر ظلم ہوتا ہے، تو بھارتی بیف لنچنگ میں انسانوں کا قتل کس رحم کا پیغام ہے؟ تم نے قرآن چھوڑا اور گیتا پکڑی، تو پڑھا ہے گیتا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مارو، یہ تمہارا دھرم ہے، یہ بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے 2:31 میں۔ تو تم نے اسلام نہیں چھوڑا، تم نے علم چھوڑا، تم نے عقل چھوڑ دی، تم اللہ کو ظالم کہتی ہو، مگر خود ظالموں کی پوجا میں جھک گئی ہو۔ افسوس ہوتا ہے، تم نے اللہ نہیں چھوڑا، تم نے خود کو رسوا کر لیا ہوا ہے۔